روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرتناک بڑی نشانی بتائی کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامات آج کل بہت عام ہو چکی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو جمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ دوستوں، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرط میں بندھ جاتے، پھر میاں بیوی کی ازدواجی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کے صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بشا اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل تو حالات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح سے دونوں کو ہی پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ دوستوں، ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جب اس کا غصہ کم ہوا تو اس نے سوچا کہ ہم دونوں ہی تو نیک ہیں، اور اگر ہم جدا جدا ہو گئے تو ہماری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر انہوں نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفریہ کلمات کیا بولتے ہیں؟ اب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے اور اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں اور رسولوں میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زناکار ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفریہ الفاظ بول دیتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ دوستوں، کفریہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی بات سے انکار ہو، یا پھر اعتراض ہو، یا خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے۔ ان سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب میاں یا بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، ان میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، یا پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ الفاظ کہنے والے؟ یا پھر ان میں سے کوئی بھی الفاظ بول دے کہ میں نماز ادا کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ یہ سب کفریہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک جملے اور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم اکثر عورتوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ جب عورتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو حالت کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ الفاظ بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی غصے سے بول دیتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا موڈ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ بیوی کی طلاق لینے کی نیت تھی۔ اس طرح شوہر کی بھی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔